السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے قابل احترام جتنے بھی ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھیں، سب کو خوش رکھیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو حقیقت میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قوم کے اندر جتنے بھی قومی مفادات میں قوانین بنتے ہیں اور جو اصول بنتے ہیں، جو رولز بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے رولز اور وہ قوانین اور وہ اصول سارے کے سارے وہ قومی مفادات کی نسبت سے قوم کا مشترکہ اثاثہ ہوا کرتے ہیں، اور قومی مفادات کی نسبت سے شرعاً بھی، اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی ان قوانین کی اور ان اصولوں کی پاسداری کرنا لازم ہوتے ہیں، ہر ایک کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ اب قوم کے مفاد میں، قوم کے فائدے کے لیے جتنے بھی قوانین بنے، ان سارے قوانین کی پاسداری کرنا قوم کے ہر فرد پر اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی وہ لازم ہوتا ہے۔ شرعاً کیوں؟ جب قوم کے مفادات میں مجموعی جو اجتماعی جو قوانین بنتے ہیں مجموعی اعتبار سے، تو یہ قوم کا جو ہے ایک اجتماعی ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں وہ قوانین۔ اب اس اجتماعی معاہدے کی بجاوری کرنا اور اس کا احترام کرنا اور اس کی پاسداری کرنا یہ ہر ایک بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اور قانوناً اس لیے کہ تو ظاہر ہے وہ قوم کے جو ہے جی مشترکہ مفادات کا قانون ہے، تو قانوناً اس کی پاسداری کرنا لازم ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے نا وہ جرم ہے۔ تو شرعاً بھی جرم اور قانوناً بھی جرم جب اس کی خلاف ورزی کی جائے، اور یہ قوانین شرعاً بھی، اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی قوم کے ہر فرد پر لازم ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی عوام، اس کی تعداد جو ہے تقریباً 22 کروڑ یا 22.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو اب ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنی ذاتی سواری ہو، اور ہونی بھی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی اپنی ذاتی سواری ہو، اچھی گاڑی اس کے پاس ہو۔ اور یہ سنت بھی ہے، یہ شرعاً سنت بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے مقابلے کا کوئی گھوڑا عرب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ انتہائی مہنگا اور بہترین اور اسٹرانگ اور ایک مضبوط گھوڑا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس زمانے کی نسبت سے یعنی سب سے مہنگی اور اچھی اور مضبوط سواری تھی۔ تو اسی نسبت سے آج سواریاں جو ہے 4 ٹانگیں ہیں چونکہ گھوڑے کی، اور اس زمانے میں سواری کے لیے خچر اور گدے وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے یہ جانور، تو ان کے 4 ٹانگیں ہیں، انہی کی نسبت سے پھر گاڑیوں کا ایجاد ہوا، ان کے بھی 4 پہیے ہیں۔ تو گاڑی کا ہونا اور اچھی گاڑی کا پاس ہونا یہ بھی سنت ہے۔ تو اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر کوئی گاڑی کی تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے اور جائز طریقے سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو اس کے اوپر ایک ایکسٹرا قانون جو ہے وہ قوم کے اجتماعی قوانین میں سے ایک اضافی قانون اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور وہ قانون ٹریفک کا قانون ہے۔ اب ٹریفک کے بھی بہت سارے قوانین ہیں، بہت سارے تفصیل ہے اس کی، بہت ساری روڈ پہ چلتے ہوئے بہت سارے قوانین ہیں۔ تو ان میں سے ایک قانون جس کی ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ خلاف ورزی کی جاتی ہے، پہلے میں اس قانونی حیثیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قانون جو ہے وہ یہ جو ٹریفک سگنل ہے، یعنی چوک کے اوپر جو سگنل ہے، یعنی گرین سگنل اور اس پہ ریڈ سگنل اور یلو سگنل، پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ریڈ سگنل پہ جو ہے جی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہمارے ہاں اس قانون کو جو توڑا جا رہا ہے، اس کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اس کو توڑنے میں جو جلدی کی جا رہی ہے، اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ریڈ سگنل کس لیے ہیں، گرین سگنل کس لیے ہیں، یلو سگنل کس لیے ہیں، شاید پتہ نہ ہو اس لیے وہ اس طرح کر رہے ہوں۔ تو اس لیے پہلے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں کہ ریڈ سگنل جو ہے اشارہ ہے کہ گاڑیاں روکی جائیں، اور یلو سگنل اس کے بعد جب آ جائیں تو یہ اشارہ ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ اس وقت جو ہے گاڑی اپنی تیار رکھے چلانے کے لیے۔ اور جب گرین سگنل اس کے بعد چند سیکنڈوں میں جو ہے گرین سگنل پھر جو ہے نا وہ گرین لائٹ لگتی ہے، تو جب گرین لائٹ لگے، سبز لائٹ لگے، جلیں، تو اس کے بعد پھر گاڑیاں چلنا شروع ہو جائے، گاڑیوں کو چلائیں، پھر اس کو پار کریں، اپنی باری آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اسے توڑا جاتا ہے، اور اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک قوم کے جو ہے نا اجتماعی مفاد کے قانون ہے۔ اب یہ ٹریفک والا جو بھی ہے اس پر جو ہے اس کی پاسداری کرنا اور اس کا احترام کرنا اور اس کے مطابق چلنا یہ لازم ہے، یہ شرعاً بھی لازم ہے اور قانوناً بھی، اخلاقاً بھی لازم ہے۔
اب جب اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے نا جی تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہاں اس طرف سے آنے والی گاڑیاں جو ہے وہ گرین سگنل اور ریڈ سگنل، اس سگنل کو دیکھتے ہی نہیں، بس ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے، وہ اپنی گاڑی آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ کرتے ہیں تو پھر اس طرف کی گاڑیاں جو ہے نا وہ پوری ایک لائن لگتی ہے اور دور دور تک لائن لگتی ہے. اور جب دور دور تک جب لائن لگتی ہے تو ایک چوک سے دوسرے چوک تک وہ دوسرا چوک بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے، آگے کوئی اگر یو ٹرن ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح جو ہے خود اپنے لیے پریشانیاں بنتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانیاں بناتے ہیں. وہ کوئی بیچ میں ایک گاڑی ہوتی ہے اور وہ گاڑی جو ہے جی اس کو بہت جلدی ہوتی ہے، اور وہ جلدی کرنے کی وجہ سے جب اس ریڈ سگنل کو توڑ کے آگے جانے کی جب کوشش کرتا ہے تو اس ایک وجہ سے کتنی جو ہے جی 20 گاڑیاں وہاں پر پھنسی ہوتی ہیں. پھر اس طرف سے آنے والی ان کو بھی جلدی ہوتی ہے، اسی میں پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اسی میں بہت پریشانیاں بنتی ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کی ہماری قوم کو جلدی ہے. چند سیکنڈ جو ہے نا جی، چند سیکنڈ وہاں انتظار نہیں کر سکتے. یہ 10 سیکنڈ یا ایک منٹ پہلے وہ آگے جا کے آگے نکل کے کرے گا کیا؟ وہ کیا حاصل کرے گا؟ اگر ایک منٹ اگر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو پھر یہ ہے کہ جی وہ خود بھی پریشانی سے بچ جائے گا اور دوسروں کو بھی پریشانی سے بچائے گا، تکالیف سے بچائے گا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں. حقیقت میں اس قانون کی پاسداری شرعاً، اخلاقاً اور قانوناً اس حد تک لازم ہے کہ اگر گاڑی جو ہے سگنل تک پہنچے، وہاں پر کوئی ٹریفک نہ ہو، کوئی گاڑی نہ ہو، اس طرف سے اس طرف سے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر طرف سے کوئی گاڑی نہ ہو، آپ کی اکیلی گاڑی جو ہے اگر وہ سگنل کے اوپر پہنچی ہے تو اگر سامنے ریڈ سگنل لگا ہے، ریڈ سگنل یعنی وہاں پر جو ہے ریڈ سرخ لائٹ لگی ہے، تو پھر یہ آپ کے اوپر قانوناً اور شرعاً اور اخلاقاً لازم ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو مقررہ حد تک اس لائن پہ جو ہے جو اس کو روکیں، اور جب آپ کی باری آ جائے، گرین سگنل لگے، تب آپ اپنی گاڑی کو گزاریں. حالانکہ وہاں پر کوئی گاڑی نہیں ہے کسی طرف سے بھی، تب بھی لازم ہے وہاں پر بندہ یہ کہے کہ جی اب تو کوئی گاڑی کوئی نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ تو یہ قانون کو توڑ رہے ہیں اور قانون کو توڑنے کی عادت اپنے اندر ڈال رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جی یہ جو قوم کے اجتماعی قوانین ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنا یہ قوم کے ہر فرد پر یہ شرعاً بھی، اخلاقاً بھی اور عرفاً بھی اور قانوناً بھی لازم ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان قوانین کی خود بھی جو ہے نا پاسداری کریں گے اور دوسروں کو بھی تلقین کریں گے، اس کی پاسداری کروائیں گے. چند سیکنڈ سے یا چند منٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور یا چند منٹ اگر جلدی کر کے ہم قانون کو توڑ کر جائیں گے تو پھر جو ہے جی کوئی بہت بڑا فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم خود جو ہمارا قومی مجرم بن کے چلے جاتے ہیں اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ پاک پوری قوم کو سمجھ عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.